یہ تاریخ کا وہ مقام تھا جہاں ایک طرف خلیل اللہ کا امتحان تھا اور دوسری طرف ایک ماں کا اپنے رب پر غیر متزلزل یقین۔ رخصت کا وقت ہے ہاجرہ، خدا چاہتا ہے کہ تم یہاں رہو اور میں ہبرون چلا جاؤں۔ اے خدا کے پیغمبر، آخر ہم یہاں سے کہاں جائیں؟ ہم مر جائیں گے اس گرم صحرا میں، ہر طرف خشکی اور تپش ہے۔ اس مقام کو صفا کہتے ہیں اور وہ چوٹی ہے مروہ کی۔ وحی کے دوران جبرائیل علیہ السلام نے اس بارے میں بتایا تھا۔ اے ابراہیم، صرف اتنا بتا دیجئے، کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ ہاں، یہ میرے رب کا حکم ہے۔ اگر ایسا ہے تو پھر اللہ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے مڑ کر نہیں دیکھا، یہاں تک کہ جب وہ سنیا نامی پہاڑی کی اونٹ میں پہنچے جہاں سے وہ اپنے گھر والوں کو نہیں دیکھ سکتے تھے، تو انہوں نے کعبہ کی طرف رخ کیا اور اپنے ہاتھ دعا کے لیے اٹھا دیے۔ اللہ اس مقام کو امن کی جگہ قرار دے۔ میں اپنی نسل کو بیت اللہ الحرام کے قریب اس بنجر وادی میں چھوڑے جا رہا ہوں نماز قائم کرنے کے لیے۔ اے پروردگار، لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دے اور ان کو پھلوں کی روزی دے تاکہ یہ تیری نعمتوں کا شکر ادا کر سکیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لے گئے اور مشکیزے کا پانی ختم ہو گیا تو بچہ پیاس سے تڑپنے لگا۔ بی بی ہاجرہ علیہ السلام پانی کی تلاش میں صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان 7 مرتبہ دوڑی، جسے اب سعی کہا جاتا ہے، اور ہر سال لوگ حج کے دوران اس سنت کو ادا کرتے ہیں۔ بی بی ہاجرہ رضی اللہ عنہا پریشانی کے عالم میں کبھی صفا پر چڑھتی ہیں اور کبھی مروہ پر، تاکہ کوئی قافلہ یا پانی نظر آ سکے۔ اس دوران وہ لبیک پکارتی ہیں اور اپنے رب سے فریاد کرتی ہیں، لبیک اللہم لبیک۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 158 میں ہے، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے۔ جب وہ مایوس ہو کر واپس لوٹے تو دیکھا کہ ننھے اسماعیل علیہ السلام نے تپتی ریت پر اپنی ایڑیاں رگڑی تھیں، جہاں سے اللہ کے حکم سے پانی کا ایک چشمہ پھوٹ پڑا۔ لبیک اللہم لبیک۔ زمزم، زمزم، رک جا، اے پانی رک جا۔ بی بی ہاجرہ علیہ السلام نے پانی کو رکنے کے لیے کہا، یوں وہ مبارک چشمہ جاری ہوا جو آج تک پوری دنیا کو سیراب کر رہا ہے۔ اگر ہاجرہ اس پانی کو بہنے دیتی تو یہ پوری زمین پر ایک دریا کی طرح بہتا۔ اللہ نے ایک ماں کی بے قراری کا صدقہ اس بنجر زمین کو قیامت تک کے لیے سیراب کر دیا۔ ریگستان کے مسافر جانتے تھے جہاں پرندے بار بار منڈلائیں وہاں پانی ضرور ہوتا ہے۔ یہ پرندے، یہ تو اس مقام پر منڈلا رہے ہیں جہاں کبھی پانی کا نام و نشان نہ تھا۔ کیا ہم راستہ بھٹک گئے ہیں یا یہ کوئی معجزہ ہے؟ لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہ۔ اے محترم خاتون، ہم مسافر ہیں اور پیاسے ہیں، کیا آپ ہمیں اس پانی کے قریب قیام کی اور اسے استعمال کرنے کی اجازت دیں گی؟ تم یہاں قیام کر سکتے ہو، لیکن یاد رکھنا اس پانی پر حق صرف میرا رہے گا۔ ہمیں آپ کی ہر شرط منظور ہے۔ اللہ نے ایک ماں اور بچے کے ذریعے اس وادی کو رہتی دنیا تک زندہ کر دیا، اور یہی سنسان صحرا بعد میں دنیا کے سب سے مقدس شہر مکہ میں تبدیل ہوا۔ وقت گزرتا گیا، وادی مکہ جو کبھی سنسان تھی اب زندگی سے بھرنے لگی۔ قبیلہ جرہم یہاں آباد ہو چکا تھا اور ننھے اسماعیل انہی کے درمیان پروان چڑھ رہے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے دوبارہ اس وادی میں تشریف لائے۔ ان کا دل برسوں بعد اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام
और हजरत हाजरा रजी अल्लाह अन्हा से मिलने के शौक में थरक रहा था। इब्राहिम, हजरत हाजरा रजी अल्लाह अन्हा ने जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अपनी तरफ आते देखा तो बरसों की जुदाई लम्हों में सिमट गई। इब्राहिम, आप वापस आ गए। मेरे रब का शुक्र है जिसने आपके कदमों से इस वादी को दोबारा बरकत दी। मीरन प्यारे बेटे इस्माइल, अल्लाह का शुक्र है जिसने तुम्हें सलामत रखा और मेरी आंखों को ठंडक अता की। ये बजान आपकी आमद हमारे इस वीरान दिल और वीरान सहरा के लिए अल्लाह की सबसे बड़ी रहमत बनकर आई है। और फिर अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को एक ऐसी अजीम जिम्मेदारी अता फरमाई जिसमें तारीख बदल दी। खाना काबा की मुकद्दस तामीर का वो रूह परवर मंजर देखने के लिए उस अगली वीडियो पर क्लिक करें।